السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آئندہ عام انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور اسی کے وزیر اعظم کی زیر نگرانی ہوں گے تو آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ بالکل بات ہی حیرانی کی ہے۔ بہت ایکسکلوزیو خبر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بہت تہلکہ خیز تفصیلات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب بشرا بی بی اور علیمہ خان میں بھی پھٹا پڑ گیا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی بھی ٹکٹکی پر چڑھ گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر نواز شریف اور عمران خان کی جیل میں کیا فرق ہے، بڑا دلچسپ موازنہ ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کچھ دیگر اہم خبریں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ایک خبر سے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غالباً یہ ایم پی اے تھی، ان کا نام ہے سیمابیہ طاہر۔ انہیں گرفتار کیا گیا تھا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، اس میں غالباً حمزہ کیمپ والے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو پھر جو ہے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سیمابیہ طاہر کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، جبکہ ان کے علاوہ جو 2 لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جو ان کو ڈسچارج کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مقدمے میں یہ نامزد ملزم نہیں تھی، کسی ویڈیو فوٹیج میں یہ موجود نہیں ہے، کوئی ان کا ایسا فرانزک رپورٹ نہیں ہے، جیو فینسنگ اس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی ان کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، اور وہ جو ایف آئی آر جس میں ان کو گرفتار کیا گیا اس میں جو نامعلوم افراد ہیں اس میں کسی خاتون کا ذکر نہیں ہے، اور بڑی سالڈ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں وہ بس اپنی پسند ناپسند پہ کام کرتے ہیں، نہیں، بات کرنی چاہیے میرٹ کے اوپر۔ اب یہی خاتون ہے، ان کا کسی معاملے میں جو ہے ملوث نہیں پائی گئی، ڈسچارج ہو گیا، اور ہونا چاہیے تھا، اور اگر کوئی بندہ نہیں انوالو تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور اگر کوئی انوالو ہے تو اس کو بچ کر ہی نکلنا چاہیے، اور یہی پالیسی اس وقت جو ہے موجودہ سرکار کی بھی جاری ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، وہاں پہ آج جو ہے نعیم پنجوتھا ان کے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ اور بھی کچھ وکلات ہیں۔ یہ ملاقات جو ہے ان کی کوئی 1 گھنٹہ 45 منٹ کی جاری رہی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے گفتگو کی کہ خان صاحب نے پوری رات عبادت کی، اور خان صاحب نے صبح جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد سوئے، اور خان صاحب بڑی ہائی اسپرٹ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سی کے بجائے مجھے ڈی کلاس میں بھی ڈال دیں تو مجھے ٹینشن کوئی نہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں، ان پہ یقین نہیں کرنا۔ اگلی خبر آپ کو بتائے گی کہ یہ کتنی ٹھیک باتیں۔ ایک طرف تو ان کے وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سی کلاس میں ڈی کلاس میں بے شک ڈال دیں، اور دوسری طرف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں، وکیل صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی ہے کہ جناب ان کو نہ صرف یہ کہ اٹک سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے بلکہ A کلاس دی جائے، اور ساتھ ہی قانونی ٹیم اور ذاتی معالج اور اہل خانہ کی ملاقات کی اجازت بھی دی جائے۔ یہ اجازتیں لینا ان کا حق ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن میں یہ بات کروں کہ بڑکیں کچھ اور ماری جاتی ہیں، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور پٹیشن آج فائل ہوئی ہے جی سپریم کورٹ میں، اور وہ سپریم کورٹ میں فائل کی گئی کہ سائمہ صفدر ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں، انہوں نے فائل کی ہے۔ اس پٹیشن میں سائمہ صفدر ایڈوکیٹ صاحبہ نے یہ سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس کو دوبارہ ٹرائل کرنے کو حکم دیا جائے، کیونکہ یہ جلد بازی میں ٹرائل ہوا ہے، فیئر ٹرائل نہیں ملا ہے۔ عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کیا جائے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو معطل کر کے رہا کیا جائے۔ اب یہ سائمہ صفدر نے کس کیپیسٹی میں پٹیشن فائل کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، بہرحال یہ ایک پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، جو انہوں نے عدالت کی دائرہ اختیار سماعت کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ معین دلاور صاحب کے پاس بھیجا جائے، اس جو 3 اگست کا فیصلہ اس کو انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اعتراضات لگے تھے، آج اعتراضات جو ہے وہ ہٹا کر دوبارہ وہ فائل کیا گیا، اور وہ کیس کو فائل کر دیا گیا لیگل ٹیم نے اعتراضات دور کرنے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہائی کورٹ کو کا یہ جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کو دوبارہ ٹرائل کرنے کا حکم دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے A کلاس دیے جانے کی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ درخواست دے دی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں جگہ پہ درخواستیں دے رہے کہ خان صاحب کو A کلاس دی جائے، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے کہتے خان صاحب نے کہا مجھے D کلاس میں بھیجیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ان کو A کلاس نہیں ملنی چاہیے،
بالکل ملنی چاہیے. اگر ان کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ میرٹ پہ قانون کے مطابق ان کو ملتی ہے تو ضرور ملنی چاہیے. لیکن اس طرح تو نہ کرو نا کہ عوام کو آپ کہیں کہ خان مطلب اکڑ گیا, اس نے کیا تھا کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں, اور ڈی کلاس پا دو تو, لیکن حالانکہ ڈی کلاس ہوتی نہیں ہے, سی میں ہوتے ہیں. تو بہرحال جا کے درخواستیں جو ہیں وہ ایک کلاس کی دیتے ہیں. اچھا, یہ ایک خبریں چل رہی تھی, اسی دوران آج ایک آڈیو بھی آ گئی, آڈیو لیک آئی ہے جناب شمشان بخاری صاحب کی. شمشان بخاری صوبائی وزیر تھے عمران خان صاحب کا جو دور تھا, عثمان بزدار کی کابینہ میں ایک وقت پہ ان کے پاس صوبائی وزیر اطلاعات کا بھی چارج تھا غالباً. جب فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو ان کو لایا گیا تھا. یہ آڈیو جو لیک ہے یہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, جس میں شمشان بخاری صاحب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جناب میں وہاں پہ موجود تھا تو مجھے انہوں نے کہا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, کہ جی یہ آئیں وہاں پہ آ جائیں اور یہ جانا ہے کور کمانڈر کے گھر. اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ جی میں تو اکھاڑے میں ہوں, اور شفقت محمود نے ان کو منع کیا کہ جناب یہ آپ جو ہیں وہ اس طرح نہ کریں. اور لیکن یہ جو قاسم سوری اور شہریار افریدی اور مراد سعید, یہ بہت جو ہے ان کو بڑا اچھل اچھل کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ جو ہے ضرور کریں. اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی صاحب کا حکم ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے مجھے کہا صاحب, یہ عمران خان کو کہتے ہیں آپس میں جب بات کرتے تو صاحب کا حکم ہے تو یہ کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے جناب یہ کہا کہ میں اکڑا ہوں, اور اس کے بعد اگلے دن میں اپنے گھر واپس آ گیا. اور میں اس معاملے میں شکر ہے کہ کسی ایسے موقع پہ موجود بھی نہیں تھا, نہ اس میٹنگ میں موجود تھا اور نہ ہی اس دن کو کسی ایسے موقع میں موجود تھا. تو یہ جناب ایک آڈیو ہے, جس ایک ہی آڈیو میں عمران خان صاحب بھی پھنستے ہیں جو ان کو حکم دے رہے ہیں کہ صرف فوجیوں کے علاقوں پر حملہ کرنا ہے. یہ اس آڈیو میں فوجیوں کا ذکر ہے کہ صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے, یا وہ جو ٹارگٹس ہیں ان پر حملہ کرنا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے رگڑا لگا دیا ہے یاسمین راشد کو بھی, اور ساتھ ہی مراد سعید کو بھی, شہریار افریدی کو بھی, اور یہ جو ہیں قاسم سوری کو بھی. اور شفقت محمود جو ہے وہ اس آڈیو کی جو ہے اگر مطابق جو ہے وہ اس کیس رگڑے میں نہیں آتے. یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پھر آڈیوز ویڈیوز کا سیزن جو ہے وہ بس آ ہی چاہتا ہے. پروگرام کے شروع میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک موازنہ کریں گے, دلچسپ موازنہ نواز شریف کی جیل کا اور عمران خان کی جیل کا. میں نے بطور رپورٹر کور کیا ہوا نواز شریف کی جیل کا وقت بھی, راولپنڈی میں جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے اور اٹک جیل میں تھے, وہ 99 میں اس وقت بھی ہم وہ خبریں فائل کر رہے تھے بطور رپورٹر. اور آج عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں. اچھا, میں نے ایک دفعہ اسی چینل پہ ولاگ بھی کیا تھا جب نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ جیل میں آئے تھے, اڈیالہ جیل ان کو شفٹ کیا گیا تھا. تو ان کو جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں پہ چرپائی نہیں تھی, اور ننگا فرش تھا, کوئی چٹائی بھی نہیں تھی, کوئی دری بھی نہیں تھی. اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اگر چرپائی مل جائے تو میں سو سکوں گا, میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, میں فرش پہ نہیں سو سکتا. تو انہوں نے خیر وہ جو سپاہی تھے انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بتایا, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا, انہوں نے آئی جی ذیل خانہ جات کو بتایا. آئی جی ذیل خانہ جات نے کہا کہ جی دے دیں چرپائی, کوئی بات نہیں. اچھا, وہ جتنی دیر میں یہ سارا پروسیس ہوا, آرڈر ہو کے واپس آیا تو نواز شریف صاحب فرش پہ سو چکے تھے کمرے کے. اور جو جب سو چکے تھے تو جب چرپائی آئی تو پھر وہاں پہ سپاہی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میں اس طرح سو جاؤں تو مجھے جگانا نہیں ہے اگر چرپائی آ جائے. اور تو نواز شریف صاحب نے جو پہلی رات ہے جیل کی وہ ننگے فرش پہ گزاری تھی. اچھا, عمران خان صاحب کو کیا ہوا, پہلے وقت ان کو ملی چٹائی, ساتھ ہی ان کو پنکھا بھی ملا, ساتھ ان کو واٹر کولر بھی ملا, ٹیشو کا ڈبہ بھی ملا. اچھا, یہ ساری چیزیں نواز شریف کو نہیں ملی تھیں. خیر, اس کے بعد نصف شب کے بعد ان کی منظوری ہوگی, انہوں نے کہا جی میں تو اس چٹائی پہ سو سکتا ہوں. نصف شب کے بعد ان کو گدا بھی فراہم کر دیا گیا. اور اب جو ہے وہ کل گزشتہ روز یعنی کہ پرسوں وہ جیل میں گئے ہیں, کل ان کا سیل بھی چینج کر دیا گیا, اور اس سیل میں ان کو کچھ مزید سہولیات مل گئی ہیں نئے سیل میں. ایک تو سیل بڑا ہے, کھلا ہے, دوسرا اس میں ان کو کرسی میز بھی دے دیا گیا ہے, کچھ کتابیں بھی پڑھنے کی ان کو کے لیے ان کو دے دی گئی ہیں, اور جو کچھ دیگر جو چیزیں وہ چاہتے تھے ان کے استعمال کی وہ بھی ان کو وہاں پہ فراہم کر دی گئی ہیں, جبکہ نواز شریف صاحب کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں تھی. ایک اور بڑا فرق ہے, وہ ذرا اس کا موازنے کو ضرور رکھیے گا. نواز شریف اور مریم نواز دونوں سینٹرل جیل اڈیالہ میں تھے, اور جتنا عرصہ وہ قید رہے, چاہے وہ اڈیالہ جیل میں قید رہے یا کیمپ جیل لاہور میں قید رہے, ان دونوں باپ بیٹی نے ایک وقت بھی اپنے لیے اسپیشل کلاس نہیں مانگی. عام قیدیوں کی بیرکوں میں رہتے رہے, سی کلاس میں رہتے رہے, اتنی حبس اور گرمی میں رہتے رہے. انہوں نے نہیں کہا کہ جب آپ مجھے فلانا سامان دے دیں, فلانا سامان دے دیں. اچھا, عمران خان صاحب نے ایک فرمائش کی ہیئر کلر کی, اور وہ ہیئر کلر جو ہے وہ جس برانڈ کا انہوں نے مانگا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ دنیا کی سب سے مہنگی برانڈ ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو 1.25 کروڑ روپیہ ان کے ہیئر کلر پہ کیسے خرچ ہو گیا تھا. قومی خزانے سے خرچ ہوتا ہے, عمران خان صاحب پہلے سے خرچ کرنے والے تو ہیں نہیں ہیں. اچھا, پھر اب انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں اے سی کے لیے. نواز شریف اور مریم نے کوئی اے سی کے لیے درخواست نہیں دی تھی, نہ ہی ان کو اے سی ملے ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے
عمران خان کی جیل کا اور نواز شریف کی جیل کا. اور پھر اگر ہم اٹک جیل کی بات کریں تو عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، جبکہ نواز شریف اٹک قلعے میں قید تھے. ایس ایس سی کا قلعہ تھا اور وہاں پہ ہر وقت سانپ اور بچھو گھما کرتے تھے. اٹک جیل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ تو کیڑے مکوڑوں سے ہی بڑے تنگ ہیں. تو یہ ایک ذرا میں نے کہا کہ چلتے چلتے آپ کے ساتھ ایک موازنہ بھی شیئر کرتے چلیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب، اور وہ خبر بھی بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی جو قیادت ہے اس سے اب ان کی برطرفی آپ یقینی سمجھیں. نوٹیفکیشن ہی جاری ہونا ہے، الیکشن کمیشن جو بھی اپنا اجلاس کرے گا اس کے بعد وہ احکامات جاری کر دے گا. آج بھی مطلب پورا دن یہ خبریں چلتی رہیں کہ جی کر دیا گیا ہے، نہیں کیا گیا ہے، کر دیا گیا ہے، نہیں کیا گیا ہے. نہیں ہوا جی، لیکن ہو جائے گا. آخر کب تک نہیں ہوگا؟ سزا ہوئی ہے، سزا یافتہ مجرم کے طور پہ ان کی پارٹی قیادت تو جانی ہی ہے ان کے ہاتھ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلا پارٹی قائد کون ہوگا. اس وقت پارٹی کے اندر جناب جو موٹے موٹے امیدوار ہیں نا پارٹی کی قیادت کے، وہ 4 ہیں. ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، لیکن وہ خود ڈڈیالہ جیل میں اسیر ہیں، تو وہ جب بندہ ہی باہر نہیں ہے تو اس نے پارٹی کیا چلانی. تو لہٰذا وہ تو قائم مقام چیئرمین پارٹی کے بن نہیں سکتے. اگرچہ کہ جو پلان تھا ان کا پرویز الہی صاحب کو وہ یہی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی بھی نہیں تھی. دوسرے ان کے امیدوار ہیں جناب شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی باہر ہیں اور بڑے اسٹرانگ امیدوار ہیں پارٹی کی قیادت کے، اور پارٹی کے اندر وہ گروپنگ بھی کر رہے ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد سب کی نظریں انہیں پر ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو اسی قیادت کا اہل سمجھتے ہیں. تو ایک وہ لابنگ کر رہے ہیں، لیکن ایک پھٹا چل رہا ہے بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کے درمیان. علیمہ خان کی جو روٹس ہیں پارٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں پارٹی کی قیادت کی دعوے دار ہیں، اور ہو بھی سکتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، بھائی ہیں ان کے. دوسری طرف بشریٰ بی بی وہ نہ صرف عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بلکہ وہ تو ان کی خود عمران خان کے بقول مرشد بھی ہیں. اور یہ جتنا عرصہ عمران خان صاحب حکمران رہے تو وہ جو کچھ پاکستان پورے میں اور پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم سارے احکامات بشریٰ بی بی کی چلتے رہے. تو پارٹی کی قیادت ان کی بنتی. ویسے بھی سوشل میڈیا رنگ شنگ آپ کو پتہ نا وہ آڈیوز آئی تھی، ارسلان بیٹا اس کو بھی جناب غدار قرار دے دو، اس کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ دے دو. تو وہ مطلب بڑی کاریگر خاتون ہے، مطلب ذہین خاتون ہے. تو یہ اب اس وقت ایک پارٹی کے لیے عمران خان صاحب کے گھر کے اندر ایک کشمکش ہے. ایک طرف ان کی بیوی ہے، ایک طرف ان کی بہن ہے، اور گھر کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں اور پرویز الہی ہیں. تو پرویز الہی تو چلو وقتی طور پہ باہر ریس سے. تو اب یہ سارے معاملہ جو ہے وہ پھٹا کہاں طے ہوگا؟ یہ طے ہوگا جناب جو ہی عمران خان صاحب کو نوٹیفکیشن جاری آتا ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت اب نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ طے بھی عمران خان نہیں کرنا ہے. اب عمران خان پارٹی کی قیادت کے لیے کس کو نامزد کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کو کرتے ہیں، اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کو کرتے ہیں، یا اپنی بہن علیمہ خان کو کرتے ہیں. یہ اب عمران خان صاحب کے دل کی بات تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ایک اس وقت پارٹی کے اندر جسے کہتے ہیں جو رئی سے ہی کثر ہے پارٹی کے اندر گروپ بندی اور دھڑے بندی کی والے سے، وہ بھی اب نکلنے والی ہے. آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، وہ خبر ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے. نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جناب کافی سارے نام چل رہے تھے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ جی کل 5 نام جو ہیں نواز شریف صاحب کو بھجوائے گئے تھے. ان میں سے 3 ناموں کو نواز شریف صاحب نے اوکے کیا کہ جی ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کسی کو بھی بنوا دیا جائے. انہوں نے وزیر اعظم کو کہا ہوگا، اپنی پارٹی کو کہا ہوگا. اچھا، دوسری طرف جو وزیر اعظم ہیں وہ تمام اتحادیوں سے مشاورت بھی کر رہے ہیں. آج ایم کیو ایم نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، اور جو گورنر سندھ ہے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کامران ٹیسوری، ان کا نام بھی انہوں نے دیا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے. ان کا نام بھی زیر غور آئے گا. خان اسحاق ڈار صاحب کا بھی جو نام ہے وہ بھی چل رہا ہے. ساتھ ہی جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا نام بھی چل رہا ہے. باقی جو نام ہے جگنو محسن، نجم سیٹھی، یہ سارے نام بھی چل رہے ہیں، محسن نقوی کا بھی. لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے جناب کہ بہت حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے یا ہونے کا امکان ہے 80%. وہ ہے نام ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ. جی بالکل، ڈاکٹر حفیظ شیخ جو کہ وزیر خزانہ رہے ہیں پاکستان کے. عمران خان کے دور میں ان کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا. ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر وہ سینٹ کا الیکشن لڑے تھے، جو ہار گئے تھے یوسف رضا گیلانی سے. تو اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کے باہر چلے گئے تھے. ابھی جناب ان کا نام کیوں آیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سائنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت یو اے ای گورنمنٹ کے فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں، اور یو اے ای گورنمنٹ اب آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہ قطر والوں کے بھی ایڈوائزر ہیں، تو وہاں سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں. آئی ایم ایف کے اندر بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر رہے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں. پھر جناب پی ٹی آئی تو ہے ہی ان کی اپنی پارٹی. تو ان کا نام جو ہے اس وقت ہارڈ فیوریٹ ہے. 80% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے ان کے نام کے اوپر.
اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو نواز شریف صاحب نے 5 میں سے 3 نام کو اوکے کیا اس میں بھی ان کا نام شامل ہے. تو حفیظ شیخ صاحب جناب نگران وزیر اعظم کے اس وقت سب سے مضبوط امیدوار دکھائی دے رہے ہیں, اور اگر وہ نامزد ہو جاتے ہیں الیکشن تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لیٹ ہوں گے. یہ جو بھی حکومت بنے گی یہ کوئی 7-8 ماہ کے لیے بنے گی, 3 مہینے والا چکر نہیں ہوگا. تو دوسری طرف صدر عارف الوی کی بھی مدت ختم ہو رہی ہے صدارت کی. تو دلچسپ یہاں پہ کہانی کہاں پہ آتی ہے. عارف الوی صاحب کی مدت صدارت اگر ختم ہو جاتی ہے تو نیا صدر آنے تک وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے ریزائن کر کے چلے جائیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں نہیں بنتا, پیچھے سے ایکٹنگ چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں, ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عارف الوی صاحب کو اگر کوئی ان کو نہیں کہے گا تو وہ نہیں جائیں گے. ویسے بھی ان کو آپ کو پتہ نہیں پی ٹی آئی والے کو تو کھینچ کے بھی نکالتے ہیں تو نہیں جاتے, جب آپشن ہو تو پھر کیوں نکلیں گے. تو بہرحال جب بھیجنے والوں نے بھیجنا ہوتا ہے تو وہ بھیج بھی دیتے ہیں, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آگے کنٹینیو کریں گے. اب اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں جو صدر ہوں گے عارف الوی صاحب وہ پی ٹی آئی کے. اگر عارف الوی صاحب نہیں ہوتے, چیئرمین سینٹ صادق حسین جیلانی ہوتے ہیں ایکٹنگ صدر, تو وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی چیئرمین بنے تھے سینٹ کے. تو صدر مملکت ہوگا پی ٹی آئی کا, اور نگران وزیر اعظم بھی ہوگا پی ٹی آئی کا حفیظ شیخ. تو پھر پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہو گئے. تو آپ اندازہ کیجئے ساری سیاست کی گیم کا کہ چکر کتنا زبردست ہے, کہ وہ پارٹی جو اس وقت بظاہر زیر تاب نظر آتی ہے, جس کا جو چیئرمین ہے وہ اس وقت جیل چلا گیا ہوا ہے, اور آئندہ الیکشن جو نہیں لیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ الیکشن جب بھی ہوں گے صدر اور وزیر اعظم دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا. یہ میں نے کہا ایک دلچسپ سی سٹوری تھی, اور کیوں وہ ہوں گے نگران وزیر اعظم حفیظ شیخ, وہ میں نے آپ کو وجوہات بھی بتا دی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.